اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، علم کی حقیقت کے حوالے سے کہ جیسا کہ حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث میں ملتا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اسی طرح ہمارے برادران اہل سنت کی کتاب الصواعق مورکہ میں علامہ ابن حجر مکی نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی علمی حیثیت کے حوالے سے یہ ایک روایت کو نقل کیا، اور ینابع المودت میں بھی یہ روایت ہے، ارجاء المطالب میں اور دیگر کتب احادیث میں، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری اہل بیت کو تعلیم دینے کی کوشش نہ کرنا، یہ تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ اور پھر مزید مرکز علمی اپنے بعد فرما کے گئے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو اہل بیت کی علمی حوالے سے جو فضیلت ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ اسی طرح بعض روایات میں ایک واقعہ ملتا ہے حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے بارے میں، کہ ایک ہندوستان کا شخص آ کر امام کے سامنے کھڑا ہوا اور سلام کر کے امام سے ہندی زبان میں گفتگو کرنے لگ گیا۔ امام علیہ السلام بھی اس کو ہندی زبان میں جواب دیے ہیں، اور امام کے پاس ان کا ایک صحابی ابو ہاشم جعفری تشریف فرما تھا۔ وہ پریشان ہوا کہ یہ کون سی زبان ہے، تو امام کو دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ مولا میں پریشان ہوں، یہ کس زبان میں آپ بات کر رہے تھے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہندوستان سے یہ شخص آیا تھا، اس کو کچھ مسائل شریعت درکار تھے، اس نے اپنی زبان میں مجھ سے وہ پوچھے ہیں اور وہ اپنے سوالوں کا جواب لے کر چلا گیا۔ کیا تو سیکھنا چاہتا ہے؟ تو یہ ہے آل محمد کی عظمت علمی اعتبار سے۔ تو ابو ہاشم جعفری کہتا ہے مولا آپ مجھے سکھا دیں۔ تو امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ یہاں زمین سے کنکر چند اٹھا کے مجھے دو۔ تو وہ کنکریاں اس نے اٹھا کے امام کے ہاتھ میں تھمائی۔ امام علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن اس کے اوپر لگایا اور فرمایا اے ابو ہاشم جعفری اس کو چوسو۔ جب ان کنکریوں کو چوسا ہے، تھوڑی دیر اس نے منہ میں رکھا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اب نکال دو۔ جب ان کو نکال کے اس نے زمین پہ پھینک دیا ہے، تو امام نے پوچھا اے ابو ہاشم جعفری کیا محسوس کرتا ہے اپنے اندر کون سی تبدیلی؟ تو امام کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا عزت پروردگار کی قسم، آپ کے اس لعاب دہن کی برکت سے خالق کائنات نے مجھے دنیا کی 70 زبانوں کا عالم بنا دیا ہے۔